یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایرانی وفد کی مذاکرات کے بعد واپسی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر داخلہ نے ایرانی وفد کو رخصت کیا ہے۔ ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کی اور مذاکرات میں شرکت کے بعد اب ایرانی وفد روانہ ہو گیا ہے۔ اور مزید آپ کو بتائیں کہ ان کو یہاں سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر داخلہ نے رخصت کیا ہے۔ ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایران کا وفد جو کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے موجود تھا، اب وہ وفد روانہ ہو گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کی۔ مذاکرات میں شرکت کے بعد اب یہ وفد روانہ ہو گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کی تھی اور اب ان کا یہ وفد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر داخلہ نے ایرانی وفد کو رخصت کیا ہے۔ ایرانی وفد کی مذاکرات کے بعد واپسی کی یہ مناظر ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے، فی الحال کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ کسی بھی حتمی نتیجے کے بغیر امریکی وفد روانہ ہوا تھا، اب جو ہے وہ ایرانی وفد بھی روانہ ہو گیا۔ ایک اور اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ ایران امریکہ ملاقات بہت اچھی رہی۔ ٹرمپ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، یہ بھی کہا کہ ملاقات میں بہت سے نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ ٹرمپ سب سے اہم جوہری معاملات ہے جس پر اتفاق نہ ہو سکا، یہ کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایران امریکہ ملاقات بہت اچھی رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات میں بہت سے ایسے نکات ہیں جن پر اتفاق ہوا ہے، سب سے اہم جوہری معاملات تھے جس پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ یہ ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کا جوہری معاملات ہے اس پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے، تاہم بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پر اتفاق ہوا ہے۔ ایسے وقت میں جب مذاکرات پاکستان میں جاری تھے اور حتمی نتائج کوئی ان کا نہیں نکل سکا، لیکن ایسے وقت میں صدر ٹرمپ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ ملاقات بہت اچھی رہی۔ بہت عرصے بعد، یاد رہے ناظرین کو بتائیں کہ بہت سالوں بعد ایک ٹیبل پر ایرانی قیادت اور امریکی قیادت آ کر بیٹھی۔ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ پاکستان نے اس ملاقات کے لیے میزبانی کی اور ثالثی کی پیشکش کی امریکہ اور ایران کو۔ ایسے وقت میں صدر ٹرمپ کی جانب سے اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے اہم بیان میں کہا کہ ایران امریکہ ملاقات بہت اچھی رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان ٹروتھ سوشل پر دیا اور کہا کہ امریکہ کا آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان۔ بالکل اہم خبر ہے، امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر یہ کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو امریکہ بند کرے گا، یہ اعلان امریکہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ بہت سے معاملات پر اتفاق ہوا، بہت سے نکات پر اتفاق ہوا، لیکن سب سے اہم جوہری معاملات تھے جس پر اتفاق نہیں ہو سکا، اور اب یہ اہم اور بڑا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ ایک ٹروتھ سوشل پر بتایا گیا ہے، ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو ملاقات ایرانی وفد کے ساتھ ہوئی وہ اچھی رہی، لیکن جو جوہری معاملات تھے اس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ بہت سے معاملات ایسے تھے، نکات ایسے تھے جن پر بات چیت ہوئی، لیکن ان کی جانب سے ایک بڑا اور اہم اعلان جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اہم بیان ٹروتھ سوشل پر دیا گیا۔ اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ ملاقات بہت اچھی رہی، ملاقات میں بہت سے نکات پر اتفاق ہوا، جس پر اتفاق نہ ہو سکا وہ ہے سب سے اہم جوہری معاملات۔
جوہری معاملات پر اتفاق نہ ہو سکا، اس کے بعد انہوں نے بڑے اعلان کے ساتھ کہا کہ امریکہ آبرائے ہرمز کو بند رکھے گا۔ یہ بیان انہوں نے ٹروتھ سوشل پر دیا۔ ایران امریکہ ملاقات بہت اچھی رہی، یہ تو کہہ دیا صدر ٹرمپ نے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ ملاقات میں بہت سے نکات پر اتفاق ہوا، جن پر اتفاق نہ ہو سکا وہ ہے سب سے اہم جوہری معاملات، اور اب امریکہ نے آبرائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بالکل، اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ امریکہ آبرائے ہرمز کو عالمی جہاز رانی کے لیے صاف کر رہا ہے، اور بارودی سرنگیں بچھانے والی 28 کشتیاں بھی ان کی جانب سے تباہ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چین، جاپان، جنوبی کوریا، فرانس اور جرمنی کے ساتھ مل کر آبرائے ہرمز کو صاف کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میڈیا پر بھی غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیک نیوز میڈیا نے اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو دی ہے، ایران کی اہم لیڈرشپ ختم کی جا چکی ہے اور افواج انتہائی کمزور ہو گئی ہیں، اور اب ان کی جانب سے اہم اعلان جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ آبرائے ہرمز کو بند کر رہا ہے۔ یہ اعلان امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم ایران کے موقف کی بات کرتے ہیں تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ آبرائے ہرمز پر تنہا ایران کا کنٹرول ہے، صرف تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے، کوئی جنگی جہاز آیا تو تباہ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کیا، اور انہوں نے یہ کھلے عام کہا کہ کسی بھی قسم کی عسکری سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بڑا اہم اور بڑا معاملہ آبرائے ہرمز کا، جس پر اب امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ آبرائے ہرمز کو بند کرے گا، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پہلے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ امریکہ عالمی جہاز رانی کے لیے آبرائے ہرمز کو صاف کر رہا ہے، بارودی سرنگیں بچھانے والی 28 کشتیاں بھی ان کی جانب سے تباہ کر دی گئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام صاحب، بڑا اہم معاملہ جو آبرائے ہرمز کا تھا، ایک جانب آپ کے سامنے ایرانی موقف ہے، دوسری جانب اب جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ آبرائے ہرمز کو بند کر دے گا، یہ معاملہ کتنا آپ کو اب خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ اسماعیلہ، یہ بہت ہی ڈینجرس سطح پہ صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ گئی ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ چلیں ابھی چند دن ابھی باقی ہیں، سیز فائر ابھی تک ہولڈ کر رہی ہے، اس دوران شاید دونوں سائڈ پہ اسٹرینتھ پریویل کرے گی، اور یہ جو لگ رہا تھا کہ جی اب جس طرح بات چیت کولیپس کر گئی ہے لیکن ہوپس اپنی جگہ موجود تھی، شاید اس کو کہنا چاہیے آفیشیل لیول پہ کوئی بات بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ابھی آپ دیکھ لیں جے ڈی وینس ابھی امریکہ واپس نہیں پہنچے ہوں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بہت ہی جس کو کہتے ہیں سیریس قسم کا یہ سٹیٹمنٹ آ جانا۔ ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کنٹرول کریں گے اسٹیٹ آف ہارمز کو، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں ہم ان کو ختم کریں گے اور اس کا اوور آل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اب اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے ایسکیلیشن، اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ جی اس پہ اب ایران بھی جواب دے گا۔ تو میرا خیال ہے ایرانین ڈیلیگیشن بھی ابھی مشکل سے پہنچا ہوگا تہران میں، ابھی انہوں نے نیگوشیشن کرنی ہوگی، اپنی لیڈرشپ کو بتانا ہوگا کہ کون سے اچھے پوائنٹ ہیں جس کے بارے میں جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ بہت سارا ہم نے جس کو کہتے ہیں ایریاز کور کر لیے تھے۔ نیوکلیر کے پروگرام پہ بارے میں جو ہے نا وہ کیونکہ ایران کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ تجزیہ نگار جن لوگوں نے رپورٹنگ یہاں پہ بیٹھ کے کی ہے، باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، انہیں بھی ایک امید کی کرن تھی کہ ابھی شاید یہ سلسلہ پوری طرح ٹوٹا نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے آج اپنے گفتگو کر دی ہے جس طرح کا ٹویٹ کرنے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے ہی ہیز گیون ہز مائنڈ کہ اب ان کے دماغ میں کیا ہے۔ تو یہ تو اب لگ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ خدا نخواستہ بڑھے گا، اور اوپر سے جو اس طریقے سے نیتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم نے جنگ نہیں بند کرنی، لیبنان میں ہم نے توڑ تباہی کریں گے، ہم نے حماس کو شکست دے دی ہے، ہم نے حزب اللہ کو شکست دی ہے، ہم نے ایران کو دی ہے، ابھی اور کچھ بھی کرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جو یہاں پہ کنکلوژن ہوا تھا، جو لوگوں کا اتفاق رائے تھا، چاہے وہ جرنلسٹک کمیونٹی تھی، چاہے وہ جو فارمر دیکھ رہے تھے آفیشل تھے، مختلف ملکوں کے آئے ہوئے تھے، سفارتی کمیونٹی تھی، ان کا خیال تھا کہ ابھی شاید تھوڑی سی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے، رے آف ہوپ ہے، شاید کوئی معاملہ بہتر ہو جائے۔ تو اب دیکھنا ہی ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना ये अपने इरादे पे अमल करते हैं, क्योंकि हो सकता है बाज़ औक़ात तो बयान करने के बाद फिर आप रुक भी जाते हैं, फिर दूसरा स्टेटमेंट भी दे देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, अभी तो मैं बीबीसी भी सुन रहा था, वहाँ पे भी यही बात हो रही है। सारा इंटरनेशनल मीडिया ही उनकी इस ट्वीट के बारे में बात कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर के मामले में वो उन्होंने बिल्कुल कंसीड नहीं किया, इस पे बिल्कुल वो अनमूव्ड है ईरान, नतीजतन हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। तो लग रहा है कि अब ये एस्केलेशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है इसके लिए ईरानी भी तैयार होकर आए होंगे, उनको भी पता था, जैसा कि आपने देखा कि जो स्पीकर हैं उनके हेड ऑफ द डेलीगेशन थे, उन्होंने भी ये बात की है कि जी पहली नशिस्त में तो सारा कुछ नहीं हो जाना था। वो भी एक उम्मीद की बात कर रहे थे कि पहली नशिस्त में सब कुछ नहीं हो सकता था, इसका मतलब है और हमारी एंगेजमेंट होनी थी। यही बात जो आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वांस ने की है कि हमने बहुत अच्छी बातें भी की हैं, और सबसे अहम उनकी बात है कि जब सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि 21 पॉइंट पे बात हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारी प्राइवेटली हुई हैं मैं उनको पब्लिक में नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें वाज़ेह तौर पे इशारा दे रही थी कि ये एंगेजमेंट की पॉलिसी रहेगी। पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा फोरम मौजूद दिया उनको और एक बेस पे पाकिस्तान दिया है उनको, तो ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे। देखिए कभी भी एक पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आप देखते ये जो JCPO 2015 में एग्रीमेंट हुआ था इनके ओबामा, उसमें 2.25 साल लगे थे। तो एक नशिस्त में तो कुछ नहीं होगा। आप देख लें जिस तरीके से 2 साल लगे थे अपनी जो 20 साल की जंग हुई थी 1955 से 1975 की, वियतनाम भी 2 साल के बाद उनके आपने देखा मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। तो अब यहाँ पे उम्मीद पैदा हो रही थी कि ये मामला चलेगा। अब देखना यही है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ये जो हमने 2 हफ्तों की हमने देखा था सीज फायर में भी चंद दिन रहते हैं, क्या उसको भूल जाएंगे या फौरी तौर पे कर देंगे? अभी तो यही लग रहा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, जब वो कहेंगे जी मैं अपने जहाज मैंने भेज दिए, वहाँ पे 2 भेज चुके हैं और वो जाके माइंस को खत्म करेगा, तो इसका मतलब है उनके साथ अब ईरानी भी अपने जहाजों को लेके आएंगे। अब सामने सामने लड़ाई का खतरा पैदा हो गया है। अब बीच में कौन इनको रोक सकता है? पाकिस्तान अभी भी सिफारती तौर पे बहुत एक्टिव है, अभी भी दोनों को जिसको कहते हैं एतमाद में लेके चाह रहा है कि ये किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ये जो होल्ड की जाए। एहतिशाम साहब, अभी तो वफ्द वहां पर मुज़ाकरात के बाद पहुंचा भी नहीं है। इतनी जल्दी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट आ जाना, आप अगर वक्त को देखें तो क्या समझते हैं, क्या सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को पहले ही बंद करने का फैसला कर चुके थे और ये मुज़ाकरात सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए किए गए थे? देखिए सुमैला, जहाँ पे बहुत सारे मामलात पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की ईरान के साथ हमदर्दियाँ हैं, चाहे उनमें चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूरोपियन मुल्क हो, लेकिन एक बात सारे कह रहे थे कि भाई ये जो एक नेचुरल वाटर वे है आबनाए हुर्मुज़, इसके ऊपर आप बरसों से आप देख लें कि जहाजरानी हो रही है, जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, उस पर किसी ने कंट्रोल नहीं किया। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम बयान ट्रुथ सोशल पर दिया गया। अहम बयान में उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुलाकात में बहुत से निकात पर इत्तेफाक हुआ, जिस पर इत्तेफाक ना हो सका वो है सबसे अहम जौहरी मामलात पर इत्तेफाक ना हो सका। उसके बाद उन्होंने बड़े ऐलान के साथ कहा कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखेगा। ये बयान उन्होंने ट्रुथ सोशल पर दिया। ईरान अमेरिका मुलाकात बहुत अच्छी रही, ये तो कह दिया सदर ट्रंप ने, लेकिन साथ ही कहा कि मुलाकात में बहुत से निकात पर इत्तेफाक हुआ, जिन पर इत्तेफाक ना हो सका वो है सबसे अहम जौहरी मामलात, और अब अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया था कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ को आलमी जहाजरानी के लिए साफ कर रहा है और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 28 कश्तियां भी उनकी जानिब से तबाह कर दी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ को साफ कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया पर भी गुस्से का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि फेक न्यूज़ मीडिया ने अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो दी है, ईरान की अहम लीडरशिप ख़त्म की जा चुकी है और अफवाज इंतहाई कमज़ोर हो गई हैं। और अब उनकी जानिब से अहम ऐलान जो सामने आया है वो ये है कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर रहा है। ये ऐलान अमेरिका की जानिब से किया गया है। और दूसरी जानिब अगर हम ईरान के मौक़िफ़ की बात करते हैं तो ईरान का ये कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर तनहा ईरान का कंट्रोल है, सिर्फ तिजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है, कोई जंगी जहाज़ आया तो तबाह कर देंगे। पाज़ारान इनकलाब के तर्जुमान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद किया और उन्होंने ये
کھلے عام کہا کہ کسی بھی قسم کی عسکری سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بڑا اہم اور بڑا معاملہ آبنائے ہرمز کا، جس پر اب امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کو بند کرے گا، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پہلے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ امریکہ عالمی جہاز رانی کے لیے آبنائے ہرمز کو صاف کر رہا ہے۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی 28 کشتیاں بھی ان کی جانب سے تباہ کر دی گئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام صاحب، بڑا اہم معاملہ جو آبنائے ہرمز کا تھا، ایک جانب آپ کے سامنے ایرانی موقف ہے، دوسری جانب اب جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا، یہ معاملہ کتنا آپ کو اب خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ اسماعیلہ، یہ بہت ہی ڈینجرس سطح پہ صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ گئی ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ چلیں ابھی چند دن ابھی باقی ہیں، سیز فائر ابھی تک ہولڈ کر رہی ہے، اس دوران شاید دونوں سائڈ پہ سینٹ پریویل کرے گی، اور یہ جو لگ رہا تھا کہ جی اب جس طرح بات چیت کولیپس کر گئی ہے لیکن ہوپس اپنی جگہ موجود تھی، شاید اس کو کہنا چاہیے آفیشیل لیول پہ کوئی بات بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ابھی آپ دیکھ لیں جے ڈی وینس ابھی امریکہ واپس نہیں پہنچے ہوں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بہت ہی جس کو کہتے ہیں سیریس قسم کا یہ سٹیٹمنٹ آ جانا، ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کنٹرول کریں گے اسٹیٹ آف ہرمز کو، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں ہم ان کو ختم کریں گے اور اس کا اوور آل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اب اس کا تو سیدھا مطلب ہے ایسکیلیشن، اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جی اس پہ اب ایران بھی جواب دے گا۔ تو میرا خیال ہے ایرانین ڈیلیگیشن بھی ابھی مشکل سے پہنچا ہوگا تہران میں، ابھی انہوں نے نیگوشیشن کرنی ہوگی، اپنی لیڈرشپ کو بتانا ہوگا کہ کون سے اچھے پوائنٹ ہیں، جس کے بارے میں جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ بہت سارا ہم نے جس کو کہتے ہیں ایریاز کور کر لیے تھے۔ نیوکلیر کے پروگرام پہ بارے میں جو ہے نا وہ کیونکہ ایران کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ تجزیہ نگار جن لوگوں نے رپورٹنگ یہاں پہ بیٹھ کے کی ہے، باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، انہیں بھی ایک امید کی کرن تھی کہ ابھی شاید یہ سلسلہ پوری طرح ٹوٹا نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے آج اپنے گفتگو کر دی ہے، جس طرح کا ٹویٹ کرنے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے ہی ہیز گیون ہز مائنڈ کہ اب ان کے دماغ میں کیا ہے۔ تو یہ تو اب لگ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ خدا نخواستہ بڑھے گا، اور اوپر سے جو اس طریقے سے نیتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم نے جنگ نہیں بند کرنی، لیبنان میں ہم نے توڑ تباہی کریں گے، ہم نے حماس کو شکست دے دی ہے، ہم نے حزب اللہ کو شکست دی ہے، ہم نے ایران کو دی ہے، ابھی اور کچھ بھی کرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جو یہاں پہ کنکلوڈ ہوا تھا، جو لوگوں کا اتفاق رائے تھا، چاہے وہ جرنلسٹک کمیونٹی تھی، چاہے وہ جو فارمر دیکھ رہے تھے آفیشل تھے، مختلف ملکوں کے آئے ہوئے تھے، سفارتی کمیونٹی تھی، ان کا خیال تھا کہ ابھی شاید تھوڑی سی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے، رے آف ہوپ ہے، شاید کوئی معاملہ بہتر ہو جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا یہ اپنے ارادے پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات تو بیان کرنے کے بعد پھر آپ رک بھی جاتے ہیں، پھر دوسرا اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ کنفرمیشن نہیں ہے۔ ابھی تو میں BBC بھی سن رہا تھا، وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے، سارا انٹرنیشنل میڈیا ہی ان کی اس ٹویٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیوکلیر کے معاملے میں انہوں نے بالکل کنسیڈ نہیں کیا، اس پہ بالکل وہ ان مووڈ ہے ایران، نتیجتاً ہمیں اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو لگ رہا ہے کہ اب یہ اسکیلیشن ہوگی، کانفلکٹ بڑھے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایرانی بھی تیار ہو کے آئے ہوں گے، ان کو بھی پتا تھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو اسپیکر ہیں ان کے ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی پہلی نشست میں تو سارا کچھ نہیں ہو جانا تھا، وہ بھی ایک امید کی بات کر رہے تھے کہ پہلی نشست میں سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس کا مطلب ہے اور ہماری انگیجمنٹ ہونی تھی۔ یہی بات جو آپ نے دیکھا پریس کانفرنس میں جے ڈی وانس نے کی ہے کہ ہم نے بہت اچھی باتیں بھی کی ہیں، اور سب سے اہم ان کی بات ہے کہ جب سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ 21 پوائنٹ پہ بات ہوئی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہماری پرائیویٹلی ہوئی ہیں میں ان کو پبلک میں نہیں کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں واضح طور پہ اشارہ دے رہی تھی کہ یہ انگیجمنٹ کی پالیسی رہے گی۔ پاکستان نے جو اتنا بڑا فورم موجود دیا ان کو اور ایک بیس پہ پاکستان دیا ہے ان کو، تو یہ مذاکرات آگے چلیں گے۔ دیکھیں کبھی بھی ایک پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، یہ جو JCPO 2015 میں ایگریمنٹ ہوا تھا اوباما، اس میں 2.25 سال لگے تھے، تو ایک نشست میں تو کچھ نہیں ہوگا۔
آپ دیکھ لیں جس طریقے سے 2 سال لگے تھے اپنی جو 20 سال کی جنگ ہوئی تھی 1955 سے 1975 کی، ویتنام بھی 2 سال کے بعد ان کے آپ نے دیکھا مذاکرات کامیاب ہوئے تھے. تو اب یہاں پہ امید پیدا ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ چلے گا. اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو ہم نے 2 ہفتوں کی ہم نے دیکھا تھا سیز فائر میں بھی چند دن رہتے ہیں، کیا اس کو بھول جائیں گے یا فوری طور پہ کر دیں گے؟ ابھی تو یہی لگ رہا ہے. اب یہ کانفلکٹ شروع ہے، جب وہ کہیں گے جی میں اپنے جہاز میں نے بھیج دیے، وہاں پہ 2 بھیج چکے ہیں، اور وہ جا کے مائنز کو ختم کرے گا، تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ اب ایرانی بھی اپنے جہازوں کو لے کے آئیں گے. اب سامنے لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اب بیچ میں کون ان کو روک سکتا ہے؟ پاکستان ابھی بھی سفارتی طور پہ بہت ایکٹیو ہے، ابھی بھی دونوں کو جس کو کہتے ہیں اعتماد میں لے کے چاہ رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے کانفلکٹ یہ جو ہولڈ کی جائے. احتشام صاحب، ابھی تو وفد وہاں پر مذاکرات کے بعد پہنچا بھی نہیں ہے. اتنی جلدی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آ جانا، آپ اگر وقت کو دیکھیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کو پہلے ہی بند کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور یہ مذاکرات صرف فارمیلٹی کے لیے کیے گئے تھے؟ اسلام آباد مذاکرات نے خطے کے لیے امن راستہ فراہم کر دیا. پاکستان کے کردار نے جنگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کیا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ واپس روانہ ہو چکے ہیں، تاہم انہوں نے فریقین میں مذاکرات کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف کی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. نمائندہ بول نیوز ملک سعید آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید، انہوں نے مزید کیا کہا؟ جی بالکل، آج جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہونے والے اسلام آباد ڈائلاگ ہیں وہ ختم تو ہو گئے ہیں، لیکن اس میں دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کی بھرپور کوششوں کی تعریف کی گئی کہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا اور کوشش کی کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ امن ہو جائے اور کوئی نہ کوئی معاہدہ طے پا جائے. لیکن اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے مذاکرات کو جاری رکھنے کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں امریکی نائب صدر کی، تو انہوں نے آج میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ہم یہاں پہ آئے تھے، ہم نے جو ہے مختلف ایشوز پہ بات کی، ہم اس لیے مذاکرات کے لیے سنجیدہ تھے. یہی کہا گیا کہ ہم امید کرتے ہیں دونوں ممالک جو ہیں وہ امن کو قائم رکھیں گے اور اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ثالثی کے لیے آگے بھی موجود ہیں. دونوں امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ 21 گھنٹے سے زائد تک جاری رہے. 1979 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آمنے سامنے مذاکرات ہوئے. اس سے قبل جتنے بھی مذاکرات ہوئے وہ کسی حریف کے بیان کے حوالے سے ہوئے. یہاں پر بھی بیان پہلے اسی طرح ہوا کہ جو مذاکرات کا ہے اس کا آغاز یہ ہوا کہ تیسرے فریق کا کام دیا. خبر یہ ہے کہ اسلام آباد مذاکرات نے امن عمل کے لیے مستقبل کا بھی راستہ فراہم کر دیا. پاکستان کے کردار نے جنگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کیا. اسلام آباد مذاکرات میں فریقین معاہدے تک تو نہ پہنچ سکے، لیکن گفتگو مثبت رہی، جسے عالمی سطح پر امن کے لیے بڑی پیش رفت مانا جا رہا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ معاہدہ نہ ہونا ہم سے زیادہ ایران کے لیے نقصان دہ ہے. مزید کہا کہ ہم نے ایک حتمی اور بہترین آفر دی ہے، دیکھتے ہیں ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں. Now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف کا مذاکرات سے متعلق ٹویٹ. کہا مذاکرات کے لیے ہمارے پاس نیک نیتی اور ارادہ موجود تھا، لیکن گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں مخالف فریق پر اعتماد نہیں رہا. ایرانی اسپیکر نے ثالثی کی کوشش اور مذاکرات کرانے پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا. لکھا، حمایت کرنے پر پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. کراچی سے خبر ہے، جہاں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا. واقعہ قیوم آباد پل کے قریب پیش آیا. ڈکیتی کی واردات کے دوران مسلح ملزمان کی فائرنگ سے 27 سالہ عبد الوہاب زخمی ہوا. اس حوالے سے ریسکیو حکام کا بیان بھی سامنے آ گیا. انہوں نے بتایا کہ زخمی کو فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.